اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یبدین زینتہن۔ اللہ رب العزت نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ مومنات سے آپ فرما دیجئے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اس آخری حلقہ میں ہم چاہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اور کچھ اقوال کے ذریعے سے اور ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پردے کے حوالے سے کچھ اس کا بیان ہو۔ سیدہ کا معروف و مشہور فرمان مبارک ہے، خیر للمرأة ان لا ترى رجلا ولا يراها رجل، کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے اور نہ نامحرم مرد اسے دیکھے۔ سیدۃ النساء العالمین کا یہ فرمان اگر سونے سے لکھا جائے تو اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، اور پوری دنیا کے قیامت تک کے بہت سارے مسائل کا سولوشن سیدہ نے اس فرمان میں دیا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نامحرم کا اختلاط ہوتا ہے تو اس سے بہت ساری خرابیاں پھیل رہی ہیں، خصوصاً اس میڈیا کے دور میں۔ فحاشی، عریانی، بے حیائی، زنا، قتل و غارت جو پھر غیرت کے نام پہ ہوتے ہیں، تو یہ سارے فسادات سے بچنے کا جو حل سیدہ نے دیا ہے کہ مستور کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ نامحرم مرد کو نہ دیکھے اور نہ نامحرم مرد اسے دیکھے۔ ہاں، بعض ایسے حالات ہیں جس کا استثناء کیا گیا ہے، مثلا حج ہے جیسے واجب ہے، اسی طرح ڈاکٹر کے پاس جانا واجب ہے، تعلیم دین خصوصاً حاصل کرنا اگر موقوف ہے اس پہ، تو بعض واجبات کے حصول میں نامحرم سے مقدار ضرورت بات ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے بعض طبی حالات میں، ورنہ اس کے علاوہ عورت اگر نامحرموں کے سامنے مثلا بازار میں بھی جاتی ہے کوئی ضروری مسئلے کے لیے، کوئی چیز ایسی خریدنی ہے یا ڈاکٹر کے پاس، تو نگاہیں نیچی رکھے تو اس فرمان پہ عمل ہو سکتا ہے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ فرمان اس زمانے میں اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جیسے قرآن نے بھی کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، تو اس سے بہت سارے فیملیز کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اگلی نسلیں حلال اور پاکیزہ پیدا ہو سکتی ہیں، خاندان کو عزت و شرف نصیب ہو سکتی ہے اس فرمان پہ اگر عمل کیا جائے۔ اور جناب رسول اسلام کے ساتھ ایک نابینا صحابی جب سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو بی بی نے فرمایا، بابا میں مکمل پردہ کر لوں، تو آپ نے ہمیں سمجھانے کے لیے رسول اسلام نے یہ بات کی کہ بیٹی یہ تو نابینا ہے، تو سید نے فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھتی ہیں، لہٰذا یہ درس دیا کہ اگر طرف ثانی نابینا بھی ہے تو عورت پھر بھی اپنی نگاہ نیچی رکھے اور پردہ کرے۔ اور جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کی جتنی بڑی قربانی ہے دین کے لیے، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے بعد سب سے بڑی قربانی جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی ہے، جنہوں نے اس پردے کی بقا کے لیے ان کی خصوصی قربانی ہے۔ اور علی کی بیٹی کا کبھی کوفہ کے درباروں میں خطبہ دینا، ننگے سر پھرایا جانا، اور کبھی یزید جیسے شرابی فاسق و فاجر کے سامنے قید کے حالت میں کھڑے ہونا، اس سے بڑی مصیبت نہیں ہے۔ جناب علی اکبر کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، جناب قاسم، جناب عباس، امام حسین کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے، لیکن جب امام زین العابدین سے پوچھا گیا مولا سب سے بڑی مصیبت کہاں پہ آئی، تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا شام الشام الشام۔ تو یہ کشف کر رہا ہے امام کا فرمان کہ بیویوں کے ننگے سر شرابیوں کے درباروں میں پھرایا جانا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ جب علی کی بیٹی نے امت کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ دین بچ جائے، پردہ بچ جائے، تو زہرا اور ثانی زہرا کی سیرت پہ چلنے والی مومنات کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس پردے کی حفاظت کریں، تاکہ سیدہ محشر روز قیامت ان کی شفاعت بھی کریں اور ان کو دیکھ کے خوش ہو جائیں اور وہ سیدہ کے ساتھ جنت چلی جائیں۔ اور دوسری طرف یہ کربلا کی تبلیغ بھی ہے پردے کے ذریعے سے، ثانی زہرا کے ان زحمتوں کو بچانے کا ایک ذریعہ۔ ایک مومنہ جب محجبہ پردہ کے ساتھ باہر نکلتی ہے، یونیورسٹی میں ہو، کالج میں ہو، آفس میں ہے، بازار میں، جہاں کہیں اگر کام کے لیے بھی شرعی حدود میں جا رہی ہے،
پردے کے ساتھ جا رہی تو کربلا کی تشہیر کر رہی ہے، وہ بی بی کی محنت کو بچا رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔